السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک بک ہے سنو تم ستارے ہو۔ میں نے اس کے کافی ریویوز بھی دیکھے ہیں کہ یہ کافی اچھی ہے، تو میں کافی ٹائم سے اس کو پڑھنے کا سوچ رہا تھا بٹ ٹائم نہیں مل رہا، تو میں نے کہا چلیں آج ٹائم ملا تو آج سے شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ لوگ بھی جو چاہیں وہ سن سکتے ہیں۔ ہم روز کے کچھ پیجز پڑھیں گے، 3-4 پیجز پڑھیں گے، تو اس طرح ہم آسانی سے اس کو ختم کر لیں گے۔ سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ مصنف علی شیرازی۔ اظہار تشکر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے پناہ حکمت اور دانائی کا بادشاہ ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس کی بے پناہ رحمت اور فضل کے بغیر میری ذات اور یہ کتاب کچھ بھی نہیں۔ یہ کتاب سراسر اللہ ہی کی توفیق کے باعث معرض وجود میں آ سکی۔ اس کتاب میں موجود تمام تر خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی کوتاہی ہوئی ہے وہ ہم انسانوں کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اس کتاب کے لیے میں اپنے والدین اور تمام اہل خانہ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وہ ذہنی اور قلبی سکون فراہم کیا جس کے باعث میں لوگوں کی فلاح کے لیے کچھ تخلیقی باتیں سوچنے کے قابل ہو سکا۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام رشتہ داروں اور دوستوں کا جنہوں نے مجھے ہر اچھے برے وقت میں آگے بڑھنا سکھایا۔ میں تہہ دل سے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے سکھایا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور زندہ دل ہیں وہ لوگ جو محض اپنے لیے نہیں اپنے ملک و قوم کے لیے جیتے ہیں، بڑے خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کو پانے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ میں لوگوں کی بے پناہ محبتوں اور کچھ تنقید آمیز جملوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھایا اور بتایا کہ اگر گرو گے نہیں تو کامیابی ناممکن ہے۔ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں عائشہ رب نواز کا، جنہوں نے میرے خیالات کو الفاظ دیے اور ان الفاظ کو ترتیب دی کہ جس کی بدولت یہ کاوش ایک کتاب کی صورت میں آپ سب کے سامنے ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اس کتاب میں وہ برکت ڈالے جو اپنے تمام قارئین کو ایک مثبت انسان، ایک ذمہ دار شہری، با اخلاق و با کردار شخص اور دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی کا خواب دیکھنے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے والا انسان بنا دے۔ آمین۔ انتصاب۔ میرے والدین کے نام جنہوں نے زندگی کے ہر قدم پر میری رہنمائی کی، مجھے نظم و ضبط کے ساتھ جینا سکھایا، مجھے بے لوث محبت اور خود اعتمادی سے نوازا۔ میں اپنے والدین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے انسانیت کا وہ درس دیا جس نے مجھے میری زندگی کے حقیقی مقصد سے روشناس کروایا۔ خدائے وحدہ لا شریک سے التماس ہے کہ وہ میرے والدین کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین، عطا کرے، آمین۔ قاسم علی شاہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: ہر زمانے میں اساتذہ اور مصنفین کا بنیادی مقصد دوسروں کو کامیابی کی روشن راہوں پر گامزن کرنا رہا ہے۔ لکھنے اور بولنے والے ہمیشہ کامیاب راہیں ہموار کرنے والوں میں سرفہرست رہے ہیں۔ اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے مصنف علی شیرازی صاحب نے اپنی کتاب سنو تم ستارے ہو کو ترتیب دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کامیابی کی طرف رکھنے والے نا امیدی سے امید کے چراغ جلائیں گے، اندھیروں سے روشنیوں کا سفر کریں گے، یقین، عزم اور مستقل مزاجی کے سبق سے اپنی کامیابی کے سفر کو سجائیں گے، ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنائیں گے، اپنے کندھوں سے غیر ضروری بوجھ ہٹانے کے لیے خود احتسابی کا عمل دہرائیں گے، اپنے خوابوں سے خود شناسی کا سفر طے کریں گے، مقصد حیات سے اپنی سمت کا تعین کریں گے، مثبت سوچ اور اپنی صحت کے انتخاب سے کامیاب انداز زندگی اپنائیں گے،
کامیابی ایک خوبصورت احساس اور بہترین انداز زندگی کا نام ہے۔ لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کامیابی کے اصل معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ دولت اور شہرت کو اپنی کامیابی سمجھنے والے اس دور میں جینے اور دولت کے انبار لگانے کے بعد جب اپنے اندر جھانکتے ہیں تو خود میں ناکامی کا گہرا احساس پاتے ہیں۔ اسی ناکام احساس کی اصلاح کرنے کے لیے شیرازی صاحب نے اپنی کتاب سنو تم ستارے ہو میں کامیابی حاصل کرنے کے پروسیس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، جسے اپنا کر ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ دو لفظوں کام اور یاب سے مل کر بننے والا لفظ کامیابی کا اصل معنی اپنے کام کو پا لینا ہے، یعنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے کام کی تلاش کرنے کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے جستجو کرتے رہنے کا نام ہے۔ کامیابی کسی ایک مقام پر پہنچ کر وہاں کھڑے رہنے کا نام نہیں بلکہ بہترین انداز زندگی اپنا کر اس سفر پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی شیرازی صاحب کو دوسروں کو آسمان کا ستارہ بنانے اور کامیابی کی روشن راہوں پر گامزن رکھنے کے لیے کی جانے والی محنت و کاوش مقبول فرمائے، ان کے جذبہ خدمت کو سلامت رکھے اور اس عظیم مقصد میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر نوید الحسن اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں: میں آج بھی یہ بات نہیں بھولا کہ ایک دفعہ انٹر کا ایک طالب علم میرے پاس آیا اور کوئی سوال پوچھنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے ڈرا ہیزیٹیشن کا شکار تھا۔ طالب علم انتہائی شریف، تابع دار، کم گو تھا۔ میں نے اس کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ بے خوف ہو کر سوال پوچھیں، کیونکہ کوئی بھی سوال اچھا یا برا نہیں ہوتا جب تک اس کو اچھا یا برا سمجھ لیا جائے۔ سوال تو زینہ ہوتا ہے کہ کسی بلندی کی طرف راغب ہونے کے لیے، حتیٰ کہ سوال تو بس کنجی ہوتی ہے جس سے بڑی سے بڑی رکاوٹیں اور زنجیریں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں۔ اب اس طالب علم نے مجھے ایسا سوال پوچھا جس کے لٹرل معنی کوئی اخلاقی نوعیت کے نہیں تھے۔ یکدم میں حیران ہو کر رہ گیا اور طالب علم کی شرافت اور کم گوئی کو مدنظر رکھتے ہوئے اور بطور معلم دھیمے لہجے میں پوچھا کہ میں آپ کو اس کا مطلب تو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھا ہے؟ تو طالب علم نے جواب دیا کہ ڈکشنری سے جواب نہیں ملا، اس کو کہتے ہیں جستجو۔ علی شیرازی کو اگر کسی بات نے اس مرتبے پر پہنچایا ہے کہ وہ ایک استاد، موٹیویشنل اسپیکر، پریکٹیکل سوشل ورکر، انسان دوست، رحم دل انسان، ریسرچر اور نسلوں کی بھلائی چاہنے والا انسان ہے، تو ان سب کامیابیوں کی وجہ جستجو ہے۔ علی شیرازی کی کتاب مختلف جستجوؤں سے قابل تحسین ہے۔ اس کتاب میں ذکر کردہ واقعات کوئی قصے یا کہانیاں نہیں بلکہ ایک پریکٹیکل نمونہ ہیں، جن کو پڑھنے سے کم از کم ہر نوجوان کے لیے ضمیر کی ندا آتی ہے کہ سنو تم ستارے ہو۔ یہ جملہ کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان دس ورلڈ شروع میں مبالغہ آرائی لگتا، لیکن علی شیرازی جیسے ٹیلنٹڈ نوجوان آج بھی زندہ مثال ہیں۔ بس جوش و طرب، احساس جنون و وژڈم اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ جب یہ کوالٹیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ تنقید اور تعریف سے بالاتر علی شیرازی جیسا ملکوتی انسان بن جاتا ہے۔ قارئین یقین مانیں، درجہ بالا کوالٹیز علی کے اندر کوٹ کر بڑھی ہوئی ہیں۔ علی کی کاوش کی جھلک تمام قارئین کی یقینی دلچسپی کا باعث بنے گی۔ ٹرانسجنڈر اور ہراسمنٹ، جن کو غیر اخلاقی موضوعات سمجھا جاتا ہے، پر علی شیرازی کی یوٹیوب ویڈیوز وائرل ہوئیں تو بہت سے کامل جہلاء نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور جب مجھ سے علی نے پریشانی کا اظہار کیا تو میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ آوازیں سگا کم نہ کندے رزق گدارا۔
کتوں کے بھونکنے کی آواز فقیروں کی روزی کو کم نہیں کرتی۔ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں۔ آخر میں ڈھیروں دعائیں اور شفقت کے ساتھ عرض کرتا چلوں بقول اقبال: چیتے کا جگر چاہیے شہین کا تجس، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ۔ تجسس، تحقیق اور بے خوف سوال در سوال ایک عام سے طالب علم کو علی شیرازی بنا دیتے ہیں اور صدا آتی ہے کہ علی شیرازی سنو تم ہی ستارے ہو۔ ظہیر عباس اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں: سنو تم ستارے ہو علی شیرازی کی ایک بہترین کاوش ہے جو عام لوگوں کو ناکامی کے اندھیروں سے نکال کر کامیاب زندگی کی نوید سناتی ہے۔ یہ کتاب ایک روشنی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ناکامیوں کی اندھیر نگری میں کہیں کھو گئے ہیں۔ یہ کتاب ایک امید ہے اپنے مقصد حیات سے دور ناکام زندگی پر سمجھوتہ کر لینے والوں کے لیے یہ ایک نئی اور کامیاب زندگی کی نوید ہے۔ یہ لوگوں کو جہاں لوگوں کو بڑے خواب دکھانا سکھاتی ہے وہاں ان خوابوں کو پا لینے کے لیے ان کو کامیابی کی طرف پیدا کرتی ہے۔ اس کتاب کا ہر باب، ہر چیپٹر اپنے قارئین کو کامیاب زندگی کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس کتاب کی خاصیت ہے کہ یہ لوگوں کو مخصوص دنیاوی کامیابی کا درس نہیں دیتی جہاں دولت اور شہرت کی عزت ہے، بلکہ یہ کتاب اپنے قارئین کو دلی سکون، اطمینان اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی طرف توجہ کرتی ہے۔ بحیثیت دوست مجھے علی شیرازی کی مفاد عامہ کے لیے کی جانے والی اس بہترین کاوش پر بے حد فخر ہے۔ علی شیرازی ایک بہترین انسان ہے جنہوں نے اپنے وطن کے لوگوں کے لیے، ان کی فلاح کے لیے دن رات جدوجہد کی۔ ان کی اس مسلسل کوششوں کے نتیجے میں بے شمار لوگوں کی زندگیاں اور سوچ یکسر بدل گئی۔ یہ کتاب بھی ان کی محنت اور کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا اس کتاب میں برکت ڈالے اور لوگوں کو اس کتاب سے خیر ملے، آمین۔ یہ آگئی اس کی فہرست آگئی ہے، چلیں اب آگے پڑھتے ہیں۔ تعارف۔ سنو تم ستارے ہو محض ایک کتاب نہیں بلکہ میری آپ بیتی ہے۔ یہ کہانی ہے خوابوں کی، عزم کی، مستقل مزاجی کی اور مستقل جدوجہد کی۔ یہ داستان ہے ان تمام لوگوں کی جنہیں ان کے خواب سونے نہیں دیتے۔ یہ وہ اسباق ہیں جنہیں میں نے اپنی پچھلی 10 سالہ زندگی میں بارہا کر غلطیاں کر کے سیکھا۔ سنو تم ستارے ہو جہاں اپنے قارئین کو خواب دیکھنا اور پھر ان خوابوں کو پالنے کے لیے سر توڑ محنت اور جدوجہد کرنا سکھائے گی، وہیں یہ کتاب مایوسیوں کی نذر ہوئے افراد میں کامیابی کی طرف پیدا کرتے ہوئے انہیں یقین دلوائے گی اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سنو تم ستارے ہو کا بنیادی مقصد اپنے قارئین کو خواب دیکھنے پر اکسانا ہے، ان میں کامیابی کی طرف کو جگانا ہے، انہیں محنت اور جدوجہد کی طرف بڑھانا ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ مستقل مزاجی سے کی گئی محنت سے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ کتاب نوجوانوں کو ان کے مقصد حیات کی طرف گامزن کرنے کی ایک کاوش ہے اور جسے پا کر وہ نہ صرف اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں بلکہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹنے کے قابل بن سکیں۔ مصنف علی شیرازی وقتاً فوقتاً زندگی کے مختلف پہلوؤں پر لکھی جانے والی تحریروں اور عوامی فلاح کے لیے کیے جانے والے کاموں کی بدولت سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام کے ذریعے نوجوانوں میں بہت مقبول ہیں اور اپنی رابطے کی ویب سائٹ اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چاہنے والوں سے رابطے میں رہتے ہیں۔ علی شیرازی ایک عام پاکستانی ہیں جو کہ اپنے ملک اور لوگوں کی ترقی کرتے پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ علی شیرازی کی کامیاب پاکستان کے لیے کی جانے والی انتھک کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین۔ باب اول۔
کامیابی کا فلسفہ: انسان فطرتاً کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے خواب دیکھتا ہے اور پھر ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ کامیاب ہونے کی طرف اسے جینے کا مقصد عطا کرتی ہے۔ آپ اور میں اپنے ارد گرد کتنے ہی معصوم پھولوں کو دیکھتے اور جانتے ہیں جن کے لیے کامیابی اپنا پسندیدہ کھلونا حاصل کر لینے کا نام ہے۔ آپ کبھی کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، کوئی خواب نہیں ہے۔ کبھی ان سے پوچھا جائے کہ وہ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو 99% بچے کامیاب انسان بننے کی بات کرتے، خواہش کرتے نظر آئیں گے۔ کسی کا مقصد ڈاکٹر بننا ہے تو کوئی انجینئرنگ کے خواب سے جاتا ہے۔ کسی کو ہواؤں میں اڑنے پائلٹ بننے کی چاہ ہے تو کوئی کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آخر ایسا کیا ہے اور کیوں ہے کہ بچپن میں خواب تو ہر بچہ دیکھتا ہے، رئیس خاندان کا چشم و چراغ ہو یا جھگیوں میں رہنے والا ایک عام بچہ، مگر عملی زندگی میں شاید ہی کوئی 10% لوگ اپنے خواب اور مقصد زندگی کو پانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ آخر کیوں ناکامی ہمارا مقدر بن کر رہ جاتی ہے؟ میرے نزدیک اس ناکامی کا صحرا انسان کی اپنے مقصد حیات کے لیے غیر سنجیدہ سوچ، عدم اعتمادی، غیر ذمہ دارانہ رویے اور حالات سے سمجھوتہ کر لینے کو جاتا ہے۔ رکاوٹوں کو کامیاب اور ناکام انسان کی زندگی میں برابر ہوا کرتی ہیں۔ جو دلیری سے ان رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہتے ہیں، ان کے لیے ان رکاوٹوں میں سے راستے بنا دیے جاتے ہیں، اور ان نوجوان رکاوٹوں کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتے ہیں۔ ان کی زندگی کو نہ صرف مقصد کھو جاتا ہے بلکہ وہ خواب دیکھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر لوگ اپنے حالات کے سامنے ہار مان جاتے ہیں اور رکاوٹیں ان کے کامیاب زندگی گزارنے کے جذبے کو چھین لیتی ہیں۔ ناکامی کا فلسفہ سوچ پر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے کسی حصے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تحقیقی معنوں میں ناکامی تو یہ ہے کہ آپ اس ناکامی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسے مقصد کا لکھا کہہ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو دفن کر کے اپنے آپ سے ان کا ذکر تک کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اصل ناکامی، جس کا شکار آج ہر دوسرا شخص ہے۔ حالات اور رکاوٹوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہنے والوں کو ان کا حوصلہ اپنے مقصد کو پا لینے کا عزم اور مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت جھکنے اور رکنے نہیں دیتی۔ مشکل وقت میں خوابوں کو پورا کرنے، انہیں پا لینے کی لگن ہی انہیں آگے بڑھنے رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ حوصلہ اور ہمت بڑی کر لینے سے رکاوٹیں خود ہی چھوٹی ہو کر اپنی موت آپ مر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ترجمہ: یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ وہ خالق و رازق تمام جہانوں کا رب ہے جو اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں انسان کے بہترین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس دعوے کو ہم انسان کیسے جھٹلا سکتے ہیں جب رب کائنات نے انسان کو بنایا ہی بہترین ہے اور اسے تمام مخلوق پر برتری بھی عطا کر رکھی ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بنی آدم کے لیے رکاوٹوں سے راستہ نہ نکالے، اسے مایوس چھوڑ دے؟ ہم انسان اپنی تمام تر سستیوں کا ذمہ دار مقدر کو ٹھہراتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کا تردد نہیں کرتے، اصل قصوروار تو ہم خود ہیں، اور ساری زندگی ناکامیوں کے رونے روتے گزار دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے سوچ دی، عقل و شعور دیا، اس کے لیے زمین میں اپنی نعمتوں کو پھیلا دیا اور پھر بتا دیا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں وہ سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ انہیں یوں ہی نہیں ملی، انہوں نے سخت محنت اور تنگ و دور کے بعد اپنے خوابوں کو پایا ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے اندر کامیاب ہونے کی طرف کو کبھی مرنے نہیں دیتے، حالات سے سمجھوتہ نہیں کر لیتے، خود کو
خود کو مقدر کا لکھا سکھا پڑھا کر مطمئن نہیں کر لیتے۔ ان کی زندگی مسلسل محنت کا پیکر ہوتی ہے۔ خواب دیکھنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے حالات بہت اچھے ہوں، آپ کے پاس بہترین مالی وسائل ہوں یا کہ آپ بہت ذہین ہوں، بلکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے آپ تحقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہوں، آپ کے پاس کامیابی کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو، آپ اس سے کم پر کبھی سوچ نہ سکیں۔ جب تک ہمارے پاس آپشنز موجود ہوں ہم ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے اور بننے کے سوا کوئی آپشن نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سخت سے سخت مشکل بھی آپ کو روک سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے گزشتہ 10 سالوں سے سیکھا ہے کہ آپ چاہے کوئی بھی ہوں، آپ کو زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے حالات اور ماحول نہیں مل سکتا۔ آپ کو ہر حال میں محنت کرنا پڑتی ہے، خود کو تھکانا پڑتا ہے، ہر مشکل پر مضبوط بننا پڑتا ہے۔ اگر آپ جھک گئے، رک گئے اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا تو یاد رکھیں آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ دنیا بھر کی سکسیس سٹوریز اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی کو کامیاب بننے کے لیے آئیڈیل حالات نہیں ملے۔ کامیابی کبھی کسی کو تال میں سجا کر نہیں پیش کی گئی، سب کو حالات سے لڑنا پڑتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو ان کی لگن اور مستقل مزاجی نے دنیا کے لیے مثال بنا دیا۔ آپ کسی بھی دوسرے تیسرے شخص سے پوچھنے کی بجائے خود سے سوال کریں کہ کیا آپ مشکلات کے سامنے یوں ہتھیار ڈال کر خوش ہیں؟ آپ کو اپنے خوابوں کو پا لینے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ آخر ناکامی پر سمجھوتا کیوں کیا جائے؟ یقین کریں اگر آپ خود میں خوابوں کو پا لینے کی طرف جگانے میں کامیاب ہو گئے تو آپ اپنے مقصد حیات پا لینے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ کامیابی آپ سے چند قدم دور ہے، آپ ہمت، محنت، طرف اور لگن آزمانے کے لیے کھڑی ہے۔ اپنے مقصد کی طرف مستقل مزاجی کامیابی کو آپ کے سر کا تاج بنا دیتی ہے۔ میں نے زندگی سے بہت اہم سبق سیکھا ہے کہ انسان جب کوئی فیصلہ کرے، اپنی تمام تر توجہ اور توانائی اپنے اس مقصد کو پا لینے کے لیے صرف کرتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی تمام تر توانائی اور توجہ اس طرح مقصد کے حصول کے لیے صرف نہیں کرنی چاہتے، وہ نہیں کر پاتے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی خود پر عدم اعتمادی، ناکامی کا خوف انہیں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ چھوٹی سی رکاوٹ ان کی سوچ اور توجہ کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے اور پھر ناکامی ان کا مقدر کہلاتی ہے۔ آج کے لیے یہاں تک کافی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی میری بات نہیں سمجھ آئی ہو تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس طرح ہی 3 4 پیجز پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو جب آئے، یعنی کہ ہم روز کی ایک ویڈیو ڈالیں گے، اگلی ویڈیو کل آئے گی تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔